اندرونی سرگرمیوں میں رہتی تھیں کہ آپ کے دروازے کے باہر کوڑا پھینک دیا، کانٹے پھینک دیے، گندگی گرا دی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر گندگی پھینک دی۔ لیکن ابو لہب اس سے بھی بڑی اور بری حرکت کرتا تھا کہ یہاں آپ تبلیغ شروع کرتے، وہاں وہ اونچی اونچی آواز سے نعرے لگانا شروع کر دیتا، بچوں کے ہاتھ میں پیسے روپے پکڑا کے ان کو آپ کی ہوٹنگ کرنے کے لیے کہا کرتا، آپ پر پتھر پھینکنے کے لیے کہا کرتا۔ اگر آپ کسی گلی میں بول رہے ہوتے تو پیچھے پیچھے بولتا ہوا چلتا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات مت سنو، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ سہ جاتے، صبر کرتے۔ الغرض یہ دونوں میاں بیوی اسلام دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ صرف طلاق دشمنی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ بہرحال جب یہ صورت نازل ہوتی ہے جس میں ان کے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے تو اس میں انہوں نے بد دعائیں، بد زبانی، کوسنے کے ساتھ ساتھ طلاق بھی دے کر اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت کے نازل ہونے پر سزا دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی رواداری نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں جن کھجور کی چھال سے، جس رسی سے وہ زخمی کیا کرتی تھی، جس سے وہ کانٹے باندھ کر آیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کی موت واقع کر دی۔ ان دونوں بھائیوں نے جب طلاق دے دی، یہاں تک تو دونوں بہنوں کا ایک سا ہے، لیکن ام کلثوم چھوٹی تھی، حضرت رقیہ بڑی تھی۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہو گئی اور ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہنے لگی۔ حضرت ام کلثوم بے حد سلیقہ مند، بہت بہترین اخلاق کی مالک خاتون تھیں، گو کہ حضرت رقیہ کی طرح بے پناہ حسین تو نہیں تھیں، لیکن بہت نیک، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ اخلاق کی مالک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کے ساتھ حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا اور خود مدینہ منورہ ہجرت کو چلے گئے۔ جب آپ ہجرت کر گئے تو 9 مہینے تک ام کلثوم اور حضرت فاطمہ حضرت سودا کے ساتھ اکیلی مکہ میں دشمنوں کے ساتھ رہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت زید بن حارثہ کو بھیج کے آپ نے انہیں مدینہ منورہ واپس بلوا لیا۔ آتے ہی کچھ دنوں کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اور اسی زمانے میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئی تھیں، اور حضرت عثمان غنی بہت مغموم تھے، حضرت رقیہ بھی فوت ہو گئی تھیں، تو حضرت عمر نے حضرت حفصہ کے ساتھ حضرت عثمان کے لیے نکاح کی پیشکش کی، جسے حضرت عثمان نے خاموشی سے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان سے بہتر شوہر حفصہ کے لیے اور حفصہ سے بہتر بیوی عثمان کے لیے کیوں نہ کر دوں۔ اور حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کو اپنی بیٹی اور حضرت حفصہ سے خود نکاح فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرنے کے لیے حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ رقیہ کے مہر پر ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیجئے، اور حضور نے یہ خبر انہیں سنائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے ہی دیا تھا تو اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تو آپ نے پہلے انہیں غنی کا خطاب خود دیا تھا، اس کے بعد ذو النورین کا خطاب، یعنی دونوں آنکھیں نور، دونوں آنکھوں کا نور، حضرت عثمان کو آپ نے خطاب دیا، یعنی حضرت رقیہ آپ کی ایک آنکھ کی ٹھنڈک اور حضرت ام کلثوم دوسری آنکھ کی، اور یہ دونوں بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ اور نکاح کرتے وقت آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں میں دیتا چلا جاتا اور وہ عثمان کے نکاح میں فوت ہوتی چلی جاتی تو میں بھی ایک کے بعد ایک دیتا چلا جاتا۔ یعنی حضرت عثمان سے آپ کو اتنی محبت اور حضرت عثمان کا آپ کو اس قدر خیال تھا، حضرت عثمان سے آپ کو اس قدر پیار تھا، اور آپ ان کی اتنی حیثیت اور اہمیت جانتے تھے کہ آپ نے یہ خود فرمایا
کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ان کے نکاح میں ہوتا تو ایک کے بعد ایک میں ان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت ام کلثوم 6 سال تک حضرت عثمان کے ساتھ رہیں۔ یہ بہت کھلے ہاتھوں والی تھیں، بہت متحمل مزاج خاتون تھیں۔ ان کے اخلاق کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے، اور مدینہ کی یہ ایک ایسی جوڑی تھی، ایک ایسی مثال تھی جس میں کبھی رنجش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان خود بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، خود بہت متحمل مزاج کے تھے، اس پر یہ بھی بہت متحمل مزاج کی تھی، تو لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین بیوی کی مثال کے طور سے پورے مدینہ میں مشہور تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر رہے تھے تو انہوں نے ام کلثوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹی، اللہ کی مخلوق میں عثمان سب سے زیادہ باحیا اور سب سے زیادہ سخی ہیں، میں جن کے ہاتھ میں آج تمہارا ہاتھ دینے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ دونوں صفات ام کلثوم میں بھی بدرجائے اتم موجود تھی۔ یہ خود باحیا تھیں، یہ اس قدر غیرت اور انا والی تھیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ان کے غلاموں کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، اپنی ذات کے لیے کبھی مانگا نہیں کرتی تھی، بلکہ حضرت عثمان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں ان کا کی ساتھ دیا کرتی تھی، بڑھ چڑھ کر ان سے بھی آگے نکل جایا کرتی تھی۔ خوشحالی کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی ذات پر بے پناہ خرچ نہیں کیا۔ اسی طرح اکثر شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتی، ان کی خدمت کیا کرتی۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے لوٹتے تو یہ جا کر ان کے پاس بیٹھتی، تمام خیریت پوچھتی، پورے سفر کے حالات پوچھتی، جب سے گئے جب تک کہ لوٹے، اور جب تک کہ نہ جان جاتی واپس نہیں آتی تھیں۔ جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وقت 9 ہجری کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، انہیں خود جنت البقیع میں دفن کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے فوت ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم۔ انہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت ام عطیہ، حضرت اسماء بنت عمیس، انہوں نے مل کر غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر انہیں اڑھا دی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت ابو طلحہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس قبر میں اترے اور سیدہ ام کلثوم کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہمارا آج کا موضوع حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چوتھی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے کئی القابات ہیں: زہرا، مطہرہ، طاہرہ، راضیہ، زاکیہ اور بتول، اور سیدۃ النساء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہوا ایک لقب بھی ہے، ایک خطاب بھی ہے۔ آپ کا اصل نام فاطمہ تھا اور کنیت ام محمد تھی۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا کرتی تھیں اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالتی تھیں۔ ہمیشہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی رہا کرتی تھی اور انہی سے سیکھا کرتی تھیں۔ آپ اپنے والدین سے ایسے ایسے سوالات پوچھا کرتی تھیں جن سے کہ ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ 10 بعثت میں جب حضرت خدیجہ نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت خدیجہ کی وفات تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھی خود حضرت خدیجہ تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین ساتھی بن کر دکھایا۔ عزیزان گرامی، ایک بچی جس نے شاب ابی طالب میں 3 سال
بہت تنگی اور پریشانی، بھوک اور اسرت کے کانٹے ہوں، اس میں اس نے ماں کی جدائی کا غم بھی دیکھا ہو، اس میں اس وقت کس قدر متانت، سنجیدگی اور کس قدر سمجھداری ہوگی کہ وہ والد کا سہارا بھی بن جائے، ماں کی جگہ لینے کی کوشش کرے کہ وہ باپ کے غم کو ہلکا کر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنی والدہ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بن جاتی تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت فاطمہ کی ایک روایت کے مطابق 14 سال اور ایک روایت کے مطابق 18 سال عمر تھی۔ ابھی تک آپ کی شادی کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا رشتہ سب سے پہلے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آپ کا رشتہ مانگا، آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ صحابہ کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کو باعث فخر سمجھتے ہوئے چاہتی تھی کہ آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ انہیں دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب آپ نے یہ فرمایا جو اللہ کا حکم ہو، تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت یا ارادہ کچھ اور ہے، تو انہوں نے بیٹھ کر حضرت سعد بن وقاص حضرت عمر سے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم حضرت علی سے کہیں کہ وہ رشتہ مانگیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت علی جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے کہ یہ حضرات گئے اور انہیں کہا کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مانگیے۔ حضرت علی ان سب حضرات کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تشریف لائے اور نگاہیں جھکا کے چپ کر کے ایک طرف بیٹھ گئے، اور یہ بہت غیر معمولی بات تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر حضرت علی کا اپنا گھر تھا۔ اب وہاں پہ خاموش بیٹھنا یا شرمانا یا ایک کونے میں بیٹھ جانا ایک غیر فطری سی بات لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، کھڑے ہوئے، گلے ملے۔ اب حضرت علی میں تھوڑی سی ہمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلالت، کچھ فطری حیا کہ آپ زبان سے کچھ کہہ بھی نہ سکے، پھر خاموش ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سوال کیا، علی کیا فاطمہ سے نکاح کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے ایک دم جواب دیا، بے شک یا رسول اللہ، میں یہی کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بدر میں جو مال غنیمت میں زرہ میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں گئی؟ فرماتے ہیں وہ تو ہے